बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान का बहुत ही अहम दौरा सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब का बिलाशुबा बहुत अहम और तारीख़ी दौरा वो उन्होंने पाकिस्तान का किया, जिसमें बहुत ही अच्छी खबर ये थी कि 2107 ख़ानदान जो इस वक्त मुब्तला हैं कि उनके लोगों को गिरफ़्तार वहाँ पे किया गया, छोटे मोटे या जिन जराइम के अंदर भी उनकी रिहाई का हुक्म मिल गया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही एक अच्छे जज्बे के तहत उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये फ़ैसला किया। वज़ीर आज़म का भी बड़ा दिल है कि उन्होंने इस मामले के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों को याद रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ 20 अरब डॉलर्स का पहले मरहले फर्स्ट फेज़ के अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारी यादाश्तों के ऊपर दस्तखत भी हुए हैं। मसलन ये कि तेल साफ़ करने की जो कंपनी है यानी रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल के शोबे में ताउन के ज़रिए से बड़ी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन ये 2 से 3 साल के बीच में ये सारे सरमायाकारी पाकिस्तान में सॉलिड हो जाएगी। मुफाहमत की पहली यादाश्त जो थी वो यही पेट्रोलियम के वजारत तवानाई, सनत और मादनियाती वसाइल जो हैं उसके ऊपर थी, जिसमें कि दस्तखत हुए और इस तरह बहुत सारे और दीगर शोबे तकरीबन 20 अरब की पहले मरहले के इन्वेस्टमेंट है। इसको यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट किरदार है इस वक्त जो सूरत हाल खित्ते में बनी हुई है उसमें एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, यानी पुलवामा हमला हो चुका है, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत धमकियां वज़ीर आज़म मोदी दे रहे हैं। आज जो मुश्तरका एलामिया आया उसके अंदर मुसलमानों की हिमायत जारी करने की बात ज़रूर की गई जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का था, लेकिन कश्मीर के बारे में कुछ भी इसके ऊपर नहीं कहा गया। बहरहाल इसके साथ साथ ईरान के अंदर जो कि पासदारान इनकलाब के ऊपर हमला हुआ, एक खुदकुश हमला था और उसके अंदर भी जो लोग मारे गए, उसके ऊपर भी ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो उनकी टोन काफ़ी डिफरेंट और जारहाना है, बल्कि पाकिस्तान के सफ़ीर को भी उन्होंने तलब किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान का ताल्लुक ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जिस तरह से है वो भी आपके सामने है, लिहाजा पाकिस्तान का खित्ते में नया किरदार क्या होगा। हम ये कहते हैं कि हमने किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन क्या पाकिस्तान एक गैर जानिबदार किरदार अदा कर सकेगा, ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है। और इसके साथ साथ हमारे इस नए किरदार से क्या हमारा जो इलाकाई ताउन है उसके अंदर कितना इस पर असरअंदाज होगा, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम पैनल है, उनका तारुफ बाद में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा जो कि पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। अपोजिशन को इन तमाम मुज़ाकरात से बहुत दूर रखा गया है, क्यों रखा गया है उनसे ही पूछे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जो किरदार है पाकिस्तान का और ख़ित्ते में ख़ास करके तीनों अतराफ़ से पाकिस्तान जो है वो घिर चुका है, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार किरदार अदा कर सकेगा इस अहम डेवलपमेंट की जो कि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ हुई है? जी आसमा, शुक्रिया। बहुत अहम सवाल आपने पूछा है जिसके बारे में मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी यही राय रखता है कि हमें एक बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए गैर जानिबदार रहने की, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी और की जंगों में अपने आप को, अपनी आवाम को झोंकने की। और बेशक ये मुश्किल काम नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जो आपने देखा है कुछ आग ईरान से भड़की है, कुछ सऊदी अरब से। हमें अपना रास्ता खुद निकालना होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और हर मुल्क अपने, और दुनिया में कोई आपको इससे रिजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए बात यह है कि हर मुल्क पहले अपने मफाद का सोचता है। हिंदुस्तान की आपने देखी है मसल फ्लेक्सिंग क्या हो रही है। मोदी सरकार ने एक जारहाना रवैया इख्तियार किया है जिसके बारे में आप 2 दिन काफ़ी यहाँ पे बिजी थे या एक खामोशी थी, तो जो मुझे बहुत खटकी। लेकिन एक तरफ ये है, फिर ईरान की तरफ से भी एक कोई स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को संभालना है। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक गुफ्तगू चल रही है जो कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं होती, और वो भी बहुत ही एक पेचीदा मसला है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो इसमें मुल्क में अंदर शराकत दारी क्रिएट करनी चाहिए। इस वक्त तो जो पेशरफ्त हो रही है, जो सूरत हाल है,
اپوزیشن کو تو کچھ بتایا نہیں گیا ہے، نہ بریف کیا گیا ہے، نہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، کشمیر میں جو ہوا ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو ہوا ہے، پھر آج کے وزٹ سے کچھ اپوزیشن پارلیمنٹیرین کو بلایا گیا تھا انکلوڈنگ مائی سیلف، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح ایک انسٹیٹیوشنلی جو ہوتی ہے شراکت داری، جو فورمز میں نیشنل اسمبلی کے لوگ اور سینٹ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، خاص طور سے لیڈرز، پارلیمنٹری لیڈرز کو اور لیڈر آف اپوزیشنز کو، تو وہ تو نہیں ہوا، صرف سینٹ کا ہوا کیونکہ سنجرانی صاحب نے انہوں نے کچھ پہل کی اور سعودی ایمبیسی نے اکارڈنگ ٹو ہیم کہا تھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اپوزیشن سے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ملنا چاہتے، تو ہمیں تو یہ اطلاع ملی کہ ملنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ شراکت داری انسٹیٹیوشنل ہوتی ہے. جیسے آپ نے یمن کی جنگ کے حوالے سے دیکھا تھا، تب پاکستان کے پارلیمان نے ایک یک زبان ہو کے ایک پوزیشن، ایک موقف بہت واضح حیثیت میں دیا تھا، اور اس سے سارا ملک، میں سمجھتی ہوں سب نے ایک اس کو خیر مقدم کیا تھا کہ یہ بڑا کریجس. اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیوں اپوزیشن کے رہنماؤں کو نہیں بلایا گیا کسی بھی جگہ پہ، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت ہی مجھے تو، میری تو بالکل سمجھ سے اور کسی بھی ہر چیز سے بالا ہے، میری تو فہم میں نہیں سے بالا ہے یہ کہ کیا سوچ ہے جس سے آپ دانستہ طور پہ اپوزیشن کے جو بڑے پائے کے لیڈر ہیں ان کو دور رکھیں اپنے ہی کسی فنکشن سے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے پاکستان کو جب فائدہ ہوتا ہے، حکومت کو فائدہ ہوتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سب نے خیر مقدم بھی کیا تھا، لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک کم از کم عشائیے، میں نہیں کہہ رہی ساری میٹنگز تو ہمیشہ حکومت کرتی ہے، عشائیے میں آپ ہمیشہ بلاتے ہیں پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز کو، لیڈر آف اپوزیشن کو، لیڈر آف ہاؤس ہوتے ہیں دونوں ایوانوں کے. تو یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اقتدار آنی جانی چیز ہے کہ آپ اس طرح ایک جارحانہ ہاسٹائل رویہ رکھ رہے ہیں جس سے نہ صرف آپ ملک میں تقسیم اور تفریق کریٹ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ایک کونے سے دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ کی سینٹ میں اس وقت میجورٹی نہیں ہے. اچھا بالکل، یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جو آپ نے خطے کی صورتحال بتائی ہے تو اس میں پاکستان کیا اعتماد میں پارلیمنٹ کو حکومت لے گی؟ اگر لے بھی لے گی تو آپ کو لگتا ہے کوئی اثر پڑے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس پہ؟ اب جو سچویشن ہے آپ دیکھیں گے، مجھے تو بہت میں سمجھتی ہوں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا طالبان ٹاکس جس پر اتنے شادیانے منائے جا رہے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ واپس اسی نہج پر آ گئے جیسے پہلے ہوتے تھے. نہیں، میں سمجھتی ہوں یہ سب ٹیمپری باتیں، اور اس میں کسی حکومت کا قصور اور شعور کی بات نہیں ہوتی. اس میں ہوتا ہے آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے صورتحال کو، اور آگے اپنی کس طرح آپ احتیاط کریں گے. اس وقت پاکستان کو احتیاط سے بڑھ کر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کا بہت بڑا فقدان ہے اگر آپ پارلیمان میں شراکت داری نہیں بلڈ کر سکے. اور کل وہ چلیے آپ ایک دو دن بعد نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر کر دیں گے، صرف ان تقاریر سے شراکت داری نہیں ہوتی آسما. اس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس قسم کے فنکشن میں، مثلا کرتارپور میں نہیں بلایا، پھر شاہ محمود نے کہا کہ نہیں اپوزیشن کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو آپ سیکھیں نا، اگر آپ آن دا جاب سیکھ رہے ہیں تو آپ چلیے ایک ایونٹ کے بعد سیکھ سکتے ہیں. آپ اپوزیشن کی میجورٹی پہ اور ان کی پیٹریوٹزم پر کیوں سارے انحصار ڈال رہے ہیں؟ ہم اس وقت بالکل ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیے پاکستانی قیدی فری ہو رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری اگر آئے گی، ابھی تو ایم او یوز ہیں لیکن اگر آئے گی تو بہت اچھی بات ہے. یہاں لوگوں کے لیے ایک اکانومی میں بہتری آئے گی، جابز ہوں گے. تو جو بہتری آتی ہے پاکستان کی ہے نا، وہ ہم اب یہ حکومت جو ہے سمجھتی ہے کہ اپوزیشن حصہ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمان کا حصہ ہے اور نہ وہ حکومت کا حصہ، نہ یہ بہت شکریہ، یہ بہت شکریہ شہری. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اپوزیشن کو حصہ نہیں سمجھا جا رہا، کہیں شراکت کا داری نہیں ہے. محترمہ نسیم زہرا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی معروف تجزیہ نگار، اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. بہت شکریہ. جناب سلیم صافی صاحب، اگین بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، بہت شکریہ.
شکریہ. اور ہمارے بہت انہوں نے بھی کتاب ایک لکھ چھوڑی ہے. ہمارے بہت محترم جناب خورشید محمود قصوری صاحب, پاکستان کے وزیر خارجہ, اور بڑا نام ہے, ان کی بھی کتاب ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی بھی, آپ جوائن کرنے کا. نسیم آپ کی اجازت سے, اور صافی صاحب, قصوری صاحب سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مشترکہ اعلامیہ سر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا کیا کہنا ہے, اور خاص کر کے سعودی وزیر خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان کے اندر ایران کے خلاف, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, جب اس قسم کے دورے ہوتے ہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کسی کو. اس طرح کے ایران میں جب ہندوستان کے وزیر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق, اور اس میں آپ ایران سے یہ کمپلینٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سرزمین پہ فلاں وزیر نے کیا کہہ دیا ہے. ہاں, فارن آفس کا کام انہوں نے بڑھا دیا ہے. فارن آفس کو بالکل ایرانیوں سے بات کرنی پڑے گی, فارن منسٹر کو بات کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی پالیسی میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. جہاں تک معاملہ ہے کہ اگر ایسڈ ٹیسٹ تھا, لٹمس ٹیسٹ تھا, کہ جب جنگ ہو رہی تھی یمن کی, پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر تھا, پاکستان پہ اکنامک پرابلمز تھے, باوجود اس کے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں اس میں حصہ لے گا. اور ہمارے پرانی سعودی عرب سے تعلقات, سیکیورٹی, انٹیلیجنس, اپارٹ فرام اکنامک کوآپریشن بہت زیادہ تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کو ایکسپلین خیر کرنا پڑے گا, اور اس بیان سے ہمارے لیے, فارن آفس کے لیے کچھ دقتیں پیدا ہوئی ہیں, لیکن دقتیں انسرماؤنٹیبل نہیں کہ ایکسپلین کیا جائے. آفٹر آل یہ کوئی پہلی جگہ نہیں ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بات کی ہے, وہ ساری دنیا میں جا کے بات کر رہے ہیں. تو میں اس پہ اس سے زیادہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. اچھا, بالکل جیسے قصوری صاحب آپ نے آغاز کر دیا کہ فارن آفس کے لیے بڑے پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہو گئے. نسیم, یہ آپ ایگری کریں گی کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ظاہر ایک نیا پاکستان کا اور سعودی عرب کا الائنس شروع ہو گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہم ایک غیر جانبدار جو کردار ہے وہ اس میں رہ سکیں گے, جو ہم کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے رکھنا ہے ایران اور سعودی عرب کے بیچ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ان سے سعودی فارن منسٹر سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان پر انہوں نے, ایران نے تہمت لگائی ہے, اور وہ بھی ویسے ڈیبیٹ ہے بڑی, کیونکہ ابھی میں کہیں پڑھی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹلی پاکستان کی حکومت کو نہیں ذمہ دار ٹھہرایا, لیکن وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. بٹ دا کوسچن از کہ ایرانین فارن منسٹر, یہ سعودی فارن منسٹر نے اسی طریقے سے نہیں کہنا شروع کیا تھا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان کو بلیم کیا, تو انہوں نے یہ اپنی جو ان کی پالیسی ہے وہ اس کا انہوں نے بڑا بھرپور ذکر کیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب چپ بیٹھے تھے, اب کیا کہتے کیا نہیں کہتے وہ ایک اور چیز ہے. باڈی لینگویج تھی نیچرلی, لیکن جیسے قصوری صاحب نے صحیح فرمایا کہ انڈیا جا کے بہت کچھ وہاں کہہ دیتا ہے ایران میں, تو آپ ایران کو تو نہیں رسپانسبل ٹھہرائیں گے. بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے اپنے باہمی تعلقات کیسے ہیں, ٹرسٹ کتنا ہے, کتنا زیادہ ہونا چاہیے, وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کا جو رول ہے آسما, دیکھیں جو آج آپ بات کر رہی ہیں کہ جو نیا الائنس ہے, دیکھیں لیٹس بی کلیئر کہ نئے الائنس کی ہم کیا بات کریں. دیکھیں یمن میں فوجیں نہ بھیجنا ہماری وہی پوزیشن ہے جس کی انہوں نے شہری رحمان نے بات کی, قصوری صاحب نے بات کی. بات یہ ہے کہ یہ آئے ہیں جو ولی عہد, انہوں نے جو آ کے بات کی ہے, ایک انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, اور انہوں نے ساتھ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا I'll be the ambassador of Pakistan in the US in سعودی عربیہ. یو ایس سے تو حالات ویسے ہی بہت ان کے بگڑے ہوئے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد کہ مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی آج ایسا, یہ ضرور ہے کہ بہت لگتا ہے کہ قریبی تعلقات ہو گئے. اور ایک آسما جو سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل بنی ہے, میری نظر میں وہ بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ہے نا ایم او یوز کے آگے جائیں گے نہیں ہوں گے, تو یہ یعنی کہ دونوں جو لیڈرشپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ متحرک ہو کے آگے چلیں. صرف انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے, مگر دیکھیے جب ہم کسی سے ناٹ صرف انویسٹمنٹ, نو سوری, اس میں ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, اس میں فارن منسٹر بھی ہیں, اس میں انویسٹمنٹ سب کچھ ہے. تو اور خطے کی جو صورتحال ابھی آپ خود بیان کری تھی پروگرام میں, وہ اس طرح ہے چینجنگ سچویشن, اور پاکستان بڑے از انڈر اٹیک
डिप्लोमेटिक अटैक फ्रॉम मेनी साइड्स। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने समझ के चल नहीं, अब तो हिंदुस्तान की तरफ से तो बाकायदा अटैक की धमकियां अभी आधा घंटा पौना घंटा पहले जो स्टेटमेंट आया मोदी का, वो तो उन्होंने कहा जी अब हम अमल करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। ये सूरत हाल है। इधर से ईरान के कह रहे हैं जी पासदाराना इनकलाब जो है उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, वो इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। हम पैसे ले रहे हैं, हम सरमायाकारी ले रहे हैं सऊदी अरब से, तो हम कैसे न्यूट्रल रह पाएंगे? आई मीन जो हमें पैसे दे रहे हैं हमें उसके साथ जाना पड़ेगा ना। नहीं आसमा, ये माजी में भी हम न्यूट्रल रहे हैं। देखिए, हमने अमेरिका के हमेशा अपना कांधा पेश किया है, अमेरिका के हम स्ट्रेटेजिक एलाई रहे हैं। बल्कि एक लिहाज से पैसा सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर हमें दिया है तो अमेरिका ने दिया है, और सबसे ज़्यादा हमने उससे लिया है। और अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में कोल्ड वार के दिनों में पाकिस्तान अमेरिका के बिल्कुल अड्डे की हैसियत इख्तियार कर गया था। लेकिन पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया कि अमेरिका जैसी ताकत भी पाकिस्तानी सरजमीन को चीन या ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर सके। तो माजी में हमने ये किया है, और हमें ईरान को ये इत्मीनान दिला देना चाहिए कि अगर हमने अमेरिका जैसे मुल्क को अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी तो सऊदी अरब के बारे में भी हम ये इंश्योर कराएंगे। दूसरा, मैं कहता हूँ कि कुछ हवालों से शायद ईरान भी ज़्यादती कर रहा है। ये अभी आप देखें कि ये जो जंदुल्ला का, जिसको अभी जैशुल अदल कहते हैं, माजी में इनके लोग पकड़वा के हमने उनके हवाले किए हैं, उनके सरेंडर किए हैं। अच्छा, इसी तरह अब्दुल मालिक रीगी का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन फिर उसको काबुल से जाते हुए जब तैयारे से उतारा गया और पता चला कि वो अमरीकी और अफगान हुकूमत उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर दोस्तों के मामले में जिस तरह कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको फ़ोन किया, तो पाकिस्तान को भी मसलन अगर पाकिस्तान चाहता तो ये जो इसका था कलभूषण यादव के मामले को हम ईरान के खिलाफ एक्सप्लॉइट कर सकते थे, क्योंकि वो ईरान से इधर आया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। एक और चीज़ जो हमें बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में इस वक्त न सहाफ़त के तरीके से हो रहा है, न सियासत के तरीके से हो रही है, और न सफारतकारी के तरीके से हो रही है। अब देखें, मैं हैरान हूँ कि क्या चीज़ नया हुआ है सऊदी अरब के मामले में। हम अरसे से उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम उनके डिफेंस की ज़रूरियात को भी पूरी कर रहे हैं। इसी तरह माजी में लेकिन वली अहद पहली बार पाकिस्तान आए हैं, नहीं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, कई मरतबा बादशाह आए हुए। अभी देखें, अब ये तो नंबर 2 है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली वो है। लेकिन बादशाह मुशर्रफ के दौर में आया है, बादशाह उससे पहले आए हैं, बादशाह उसके, तो ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत पड़ी है ना कि तारीख में पहली बार, हालांकि कोई चीज न सऊदी अरब के साथ हमारा वो ताउन नया है, न सऊदी अरब का हमारे साथ ये जो ताउन है, तो इसलिए इसको हमें नहीं कहना चाहिए कि ये उन्होंने हमें ग्रांट दिए हैं, मुफ्त दिए हैं। अभी वो लोन दिया है और सरमायाकारी। फिर हम ये जो मैं कहता हूँ सब चीज़ें ना नए तरीके से हो रही है। हम लोन को भी आमदन समझ लेते हैं और हम सरमायाकारी को भी इमदाद समझ लेते हैं, जो कि इमदाद नहीं है। इसमें बड़ा फर्क है। वो तो इसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए खान साहब को, मैं ये कहना चाहती सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर। ऑल्सो आसमा एक लेवल ऑफ, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इंटरेक्ट किए विद देम कि ये नहीं लग रहा था कि हम कोई किसी के चपरासी हैं, सीधी बात ये है। अच्छा, तो उसके ऊपर मेरा जैसे सोशल मीडिया के हवाले से कुछ इश्यूज रहे, वो उस पे मेरे रिजर्वेशंस हैं, सऊदी की अपनी मजबूरियां और उनका तरीका भी बदल रहा है। वो देखिए, इंडिया में भी सरमायाकारी करने उधर 44 बिलियन डॉलर तक करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र वो चीन को भी अच्छा, मैं कुशोगी साहब के पास जा रही हूँ। कुशोगी साहब, आई एम सॉरी, खशोगी की जो कत्ल का किस्सा है उसको अगर हटा के आप देखें तो पूरी वेस्टर्न दुनिया ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि ये इससे बड़ा कोई विजनरी सऊदी अरेबिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत बड़ा मसला है। वो बहुत बड़ा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम कसूरी साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं। ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कसूरी साहब, ब्रेक से पहले बड़ी अहम बात हो रही थी कि पाकिस्तान कैसे गैर जानिबदार रह सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अपने तमाम जो दोस्त हैं उनके दरमियान एक बैलेंस रखा है। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जो इसराइल की टोन सेट हो रही है, जिस तरह से अमेरिका की टोन ईरान के ख़िलाफ़ हो रही है सेट, तो अगर कुछ ऐसा होता है ख़ित्ते में आगे जाके तो हमारा किरदार कितना होगा, कैसा होगा और क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। 2-3 मिसालें दे देता हूं तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मुमकिन है। हम अमेरिका के मेजर नॉन नेटो एलाई थे,
اور اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں عراق کا معاملہ تھا اور ایڑی چوٹی کا زور امریکہ نے لگایا اور جھوٹی خبریں پھیلائیں. مجھے رات کے 1 بجے میکسیکو کے فورن منسٹر کا فون آیا کہ سنا ہے آپ بھی پلٹ گئے ہیں, امریکن کہہ رہے ہیں کہ آپ عراق پہ حملے کی سپورٹ کریں گے. میں نے ان کو کہا ڈٹے رہو, نہیں کریں گے. ہم نے ایک سٹینڈ لیا باوجود امریکہ سے بہت اچھی ریلیشنز کے. پھر ایران کا پروگرام آیا وینا میں, ہندوستان ڈر کے مارے, ہندوستان نے ووٹ امریکہ کے حق میں دیا اور ہم نے ابسٹین کیا باوجود تمام امریکن پریشر کے. پاکستان کے فارن آفس میں اور حکومت میں صلاحیت ہے. پھر ہمارے ہی دور میں میجر افینسو ہوا جس کا بعد میں یہ تجزیہ کیا گیا, پریزیڈنٹ مشرف کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے اور آپ امن کرائیں فلسطینیوں کی اور اسرائیلیوں کی. اور دیکھتے ہی دیکھتے کنگ عبداللہ آف جارڈن آئے جن کو میں نے ریسیو کیا اور ان کو میں پریزیڈنٹ ہاؤس لے گیا اور پتہ کیا چلا کہ پریزیڈنٹ بش نے میسج بھیجی ہے اور مرحوم شاہ عبداللہ نے کہ پریزیڈنٹ مشرف یہ رول ادا کریں. ہم نے فارن آفس میں تجزیہ کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے, ریفیوز بھی نہیں کر سکتے, نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں اس ہڈی کو. ہم نے کہا ایسا کام کرو کہ ساری دنیا کے دورے کر لیے, افریقہ کے, یہ وہ تمام دنیا کے ممالک کے, اسلامی دنیا کے, لیکن آخر میں جس کا مقصد تھا کہ ایران کو آئسولیٹ کرے, ہم نے اتنا ٹائم گین کیا کہ ہم ایران بھی چلے گئے اور اس معاملے کی بھنک نہیں پڑی. کتاب میں میں نے کہا گو سلو اپروچ. فورن آفس میں انتی مینٹل کیپیسٹی ہے, انسٹیٹیوشنل میموری ہے بالکل کہ اب بھی ہم اس سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں سلیم صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اس سے پہلے. میں ان کی بات جو حالانکہ لائن یہاں ان کی آواز مجھے صاف نہیں سنائی دے رہی تھی, لیکن میں نے یہی گیدر کیا کہ ایران بھی جب ایسے معاملات ہوتے ہیں بھی پاسداران ان کا, میرے اپنے دور میں ان کے جند اللہ کے لوگ ہم نے پکڑ کے ان کو ہینڈ اوور کیے. ایگزیکٹلی وہ جو ریگی کا ذکر کر رہے تھے بالکل. پھر انٹیریئر منسٹر آئے تو وہ ہم یہ کرتے رہے ہیں. فورن آفس کو اب یہ مزید کام اردا کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, ہندوستان کے وزیر جو چاہیں جا کے ایران کی سرزمین پہ بات کریں, ہم تو نہیں ایران کو اکاؤنٹیبل ہاں ان کی اپنی وہ ہے اور ہماری اپنی پالیسی ہمارے اپنے جو ملک کو سوٹ کرتی ہے. یہ ممکن ہے کہ پاکستان اس کو پراپرلی ہینڈل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. لیکن جو ابھی جو کشمیر جو اعلامیہ آیا اس کے اندر کشمیر پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کشمیر پہ بھی اگر ایک بات ہو جاتی پاکستان سعودی عرب جو ہے وہ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوتا. پاکستان نے بریف کیا آج سعودی ولی عہد کو کہ کیا صورتحال ہے کشمیر کی, اور سچویشن تو آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں یہ قصوری صاحب بہتر جانتے ہیں, نسیم بھی ان چیزوں کی ایکسپرٹ ہے. مذہب سفارتکاری میں ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ ہم پاکستانیوں کی خام خیالی ہے کہ ملکوں کے اور قوموں کے تعلقات وہ مذہب کی بنیاد پہ دوستی یا دشمنی ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور پھر ہر وقت میں اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. مثلا اس وقت سعودی عرب کا جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اپنے ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کو کچھ نئے چیلنجز کا ریجنل اور گلوبل کا بھی سامنا ہے, اور وہ اپنی پوری سوشل فیبرکس کو بدل رہا ہے, اس کا اپروچ بدل رہا ہے. اب ہم جب یہاں پہ ایران اور اس کی بات کر رہے تھے نا, اب یہی محمد ہے اور یہ شاید پہلا سعودی حکمران ہے. ایک طرف وہ ریجن میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر اور بعض لوگ بالکل, اور دوسری طرف رشیا کے ساتھ. اسی طرح وہ چین کی طرف بھی جا رہے ہیں, نیکسٹ ٹور اس کا وہ ہے. آج ذکر بھی کیا انہوں نے کہ اسی میں دیکھیں وہ اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں, انڈیا کی اکانومی کی سائز کو. تو ماضی میں اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو ایران کی بنسبت سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے پہ ہماری زیادہ حمایت کی ہے. لیکن اس وقت اب دیکھیں ہمارے ہاں ادھر وہ 10-20 بلین کا سرمایہ کاری کرنا رہے. ہم نادیدہ لوگ ہیں, ہم اتنا شور مچا لیتے کہ جیسے بڑا کوئی نئی چیز ہو گئی. لیکن انڈیا جب وہ جا رہے ہیں وہ پورے 2 دن کے لیے جا رہے ہیں ادھر. پھر وہ صرف آپ اس اعلامیہ میں بات کر رہے ہیں,
بلکہ ادھر آنے سے پہلے سعودی کی حکومت نے بڑا سٹرانگلی پلوامہ کے سٹرانگ ورڈز استعمال کیے ہیں، اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا. تو جس طرح، اور ہم اس سے تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے، دنیا کا کوئی ملک دوسرے ملک کی خاطر کسی اور سے پالیسی نہیں بدلتا. بالکل صحیح بات ہے، درست بات ہے. پاکستان کو لرن کرنا چاہیے اس سے. اگر سعودی عرب ہماری وجہ سے انڈیا کو دشمن نہیں بناتا، اگر ایران ہماری وجہ سے انڈیا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ختم نہیں کرتا، تو ہمیں بھی نہ سعودی عرب کی خاطر ایران کو دشمن بنانا چاہیے اور نہ ایران کی خاطر سعودی عرب کو. بالکل درست بات ہے. یہ بہت صحیح بات ہے. نسیم، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں. چھوٹی سی بریک، اس کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نسیم، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے میں، پاکستان آئسولیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کو، یا سب طرف سے حملے ہو رہے ہیں، خاص کر کے یہ پلوامہ اٹیک جو ہے، اور جس طرح سے ایک ہندوستان کے اندر وار مونگرنگ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ جی دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے پاکستان میں 25 سال سے سن رہی ہوں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر، کوئی ملک آئسولیٹ نہیں ہوتا. مطلب کہ چاڈ جیسا ملک بھی آئسولیٹ، کوئی پاکستان اس لیول کا نہیں ہے ملک کہ اس کو کوئی آئسولیٹ کر دے. آپ اپنے دیکھیں کن کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے. جب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کہا جاتا تھا جی وہ پرائم منسٹر ایسے ہیں ویسے ہیں اور ملک کو آئسولیشن، دیٹس نان سینس. پاکستان کو کوئی آئسولیٹ نہیں کر سکتا. اٹس اے سگنیفیکنٹ کنٹری، نمبر 1. نمبر 2، یہ پلوامہ والا جو ہے، آسما، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو بچہ انوالو تھا اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. 2017 میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا ناک رگڑا، اس کو پکڑا، اس کے ساتھ اس کو ٹارچر کیا. اچھا، اس کے والد نے آ کے بیان کر دیا. انڈین آرمی جنرل نے یہ کہا ہے کہ جو RDX ہے جو استعمال ہوا ہے وہ کسی بارڈر پار سے نہیں لایا گیا، وہ یہیں جو انڈین فوج استعمال کرتی ہے، اور اتنی مقدار میں نہیں آ سکتا کہیں اور سے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب وہ یہ تو بات طے ہوگی نا کہ انٹرنلی اس میں تو آپ انڈین جرنلسٹ کو دیکھیں، وہاں بھی کافی سٹرگل ہے. کچھ لوگ بالکل اس کا حصہ ہے اس کورس کے کہ پاکستان کو سزا دو، حالانکہ اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ انڈیا کر نہیں سکتا. یہ زیادہ سے زیادہ سرجیکل اسٹرائک کی بات کریں گے، کوشش کریں. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ بیونڈ دیٹ، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. حالات بہت سی وہ دیٹس اندر ڈیبیٹ. اچھا، بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پلوامہ میں جو اٹیک ہوا ہے، آپ ابھی خود بریک میں بھی کہہ رہی تھی، اس کا ایڈوانٹیج کس کو جاتا ہے؟ مودی کو. اچھا، مودی کو ایڈوانٹیج آتا ہے. اچھا، کہنے کو مودی کو ایڈوانٹیج آتا ہے، تو پاکستان نے تو مودی کو نہیں کروانا تھا جتوانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لشکر جھنگوی کی بات کر رہے ہیں نا بار بار، کہ وہ کون سی جیش محمد، سوری جیش محمد کی بات کریں. اب بات یہ ہے کہ اندر آگ لگائی ہوئی ہے ہندوستان نے خود کشمیر میں. اور یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے اٹیکس ہوئے اس طرح کے. اچھا، اب ہم کہتے تھے جی افغانستان سے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی آپ نارتھ وزیرستان، یہ وہ. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اصل میں ایک انٹرنل ہے، اور جو وہاں کے کشمیری ہیں جو بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، آسما وہ ٹائمنگ تو نہیں دیکھتے. وہ ٹائمنگ تو نہیں دیکھتے. انہوں نے اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. ایگزیکٹلی، تو کشمیر یہ بالکل. قصوری صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر، خاص کر کے، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے آتے ہی حکومت نے دعوت دی کہ آپ مذاکرات کریں، مذاکرات میں ڈیڈ لاک تھا، کوئی بات نہیں ہو سکی، پھر بیچ میں الیکشن آ گئے. تو اب اس اٹیک کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کیا کرے؟ دیکھیے، میں اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ فورن آفس نے اچھا کیا، فورن سیکٹری P5 سے شروع ہوئی ہیں اور باقی بھی تمام ممالک کو وہ ایڈریس کر رہی ہیں. فورن سیکٹری، فورن منسٹر بھی میونخ کانفرنس میں انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے. جرمن فورن منسٹر سے ان کی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے. یہ لیکن کافی نہیں ہوگا. یہ سب کچھ بہت ضروری تھا، اینڈ آئی اپریشیٹ کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ابھی تک گلف تک ہی ریسٹرکٹڈ رہے ہیں، دیکھیے پرائم منسٹر کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھا. چاہے ان سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے، ان کے مخالف بھی ہوں، ان کا دونوں کا ایک سیلیبریٹی سٹیٹس ہے انڈیپینڈنٹلی. اگر محترمہ جہاں جاتی تھیں، برازیل تک جاتی تھیں، تو ڈنکا بجتا تھا. عمران خان صاحب کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، خاص طور پہ جہاں پاکستانی بستے ہیں، جیسے برطانیہ ہے.
यूरोपियन यूनियन का बहुत से ममालिक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी में है, और बढ़ के ये कि नॉर्थ अमेरिका में अगर नरेंद्र मोदी रोड शो कर सकते हैं न्यूयॉर्क में, तो क्या इमरान खान साहब 40-50 हजार बंदे अट्रैक्ट नहीं कर लेंगे? अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, उनको दावत भी शायद आ जाएगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, पर आए या ना आए बहाना घड़ा जा सकता है, उनको इनविटेशन दिलवाई समझता हूँ। अब वक्त करे नहीं जाएगी, वो खुद अब चाहिए कि वो एडिटोरियल्स लिखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बिल्कुल बड़ा प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, हर जगह पढ़ा जाएगा। दुरुस्त बात है। तो जब तक वो पढ़ेगा ही नहीं तो असर क्या होगा? तो प्राइम मिनिस्टर को खुद अब चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड, दुनिया के 3 मेजर न्यूज डिसेमिनेशन सेंटर्स है, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस, इन पे वो थिंक टैंक्स में भी एड्रेस करें, जाके एडिटोरियल बोर्ड्स में भी मिले, पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी मिले, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये खुद प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ। फोकस होना चाहिए अगले 2-3 महीने में। लेकिन देखिए कुसूरी साहब ने जो बात की उसको अगर मद्देनजर रखें तो यूएनजीए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, प्राइम मिनिस्टर उस पे नहीं गए, जिसके ऊपर जाके जनरल असेंबली में बात हो सकती थी। हमें भी समझ से बात आता है। देखिए, एक तो इस वक्त जो कश्मीरी स्ट्रगल है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है कि जिसको आप खालिसतन एक पॉपुलर अपराइजिंग इंडिजिनस कह सकते हैं, जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है, बूढ़ा भी इन्वॉल्व है, लेफ्ट भी इन्वॉल्व है, राइट भी इन्वॉल्व है, और जो पहले से बाहर का थोड़ा बहुत उसमें मिलावट नज़र आता था वो अरसा दराज से मुकम्मल ख़त्म हो गया है, और यही चीज़ें होती है जिसको आलमी सतह पे पजीराई मिलती है। एक तो ज़ाहिरी बात है कि हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा ख़ुद कश्मीरियों की बात ज़्यादा वक़्त वाली होगी, तो हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी और मकबूजा कश्मीर से भी, मसलन बजाय इसके कि सलीम या दूसरा जाके उन फोरम पे, ये अमी हमारे साथ यासीन मलिक की अहलिया है, मिशाल मलिक, वो खुद अपने ज़ात में भी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि शौहर उनका उधर कैद है, वो इधर है एक बच्ची के सिर्फ, तो एक इस तरह के लोगों को आगे लाना चाहिए। दूसरा, कसूरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान साहब का एक क्रिकेटर की हैसियत से एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, बिल्कुल, फिर इससे पहले इंग्लैंड में जिस खानदान के साथ उनका रब्त ज़ब्त, तो उसकी वजह से भी आलमी सतह पे उनको एक शोहरत मिली है, वो उसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या है, आज तक कश्मीर कमेटी का आपने सरबराह नहीं बनाया, दूसरी तरफ कश्मीर अफेयर की मिनिस्ट्री आपने हमारे दोस्त अली अमीन गंडापुर साहब को दे दिए। अब आप देखें कि वो कश्मीर उनके साथ वो क्या करेंगे। ठीक है, जो कह रहे थे कुलभूषण को भेज कम से कम, यानी ये तो करना चाहिए ना हुकूमत के जो इस काम के लिए। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी की ओवरऑल भी बात कर दे, क्योंकि लास्ट मिनट है, मैं चाहती हूँ कि प्रॉक्सीज जो था